اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات دنیا دیکھ چکی تھی، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے شب و روز بڑی خوبصورتی کے ساتھ بسر فرمائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کی غرض سے تشریف لے جاتے، وہاں جا کر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ اسی اثناء میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید برہان الرشید کی چند آیات مقدسہ ابتدائی طور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات مقدسہ نازل فرمائیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ آپ اب لوگوں کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور اپنی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے فرمایا کہ دنیا کو بتا دیں کہ رب وحدہ لا شریک نے مجھے نبی بنا کر معبوس فرمایا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت تھا، یہ لوگوں کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ اپنے بیگانے جو محبت کرنے والے تھے، ان کی محبت عداوت میں تبدیل ہو گئی، ان کی پیار اور محبت اور اخلاص کی باتیں دشمنی میں بدل گئیں، یہاں تک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے، مشرکین مکہ نے استغفر اللہ العظیم قتل کرنے کی بھی ناکام سازشیں اور کوششیں کی۔ اور پھر ہوتا یہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی کا ہر باب، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ایک ورق ان کے سامنے تھا، یعنی کفار کے سامنے، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ اور پھول سے زیادہ خوشبودار تھا، اور سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ چمکدار تھا۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت یہ کافر اور مشرکین بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک ہے، کسی کے خلاف دل میں عداوت اور نفرت نہیں رکھتے، بلکہ ہر کوئی محبت کرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اعلان نبوت کے بعد یہ ساری چیزیں اب کوئی ان کے سامنے نہ تھی کہ اس زاویے سے ہم لوگ انکار کر دیں، یہ آپ کی زندگی کے اندر غلطی ہے، یہ آپ کی زندگی کے اندر خطا ہے، یہ چیز تو ناممکن تھی، ملتی نہ تھی۔ تو وہ پھر کیا کرتے؟ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے، آپ کے کمالات کو دیکھ کر جب جواب نہ بن پاتا تو اس کو جواب دینے کے لیے پھر انہوں نے نیا طریقہ اختیار کیا، سحر اور جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ پھر طرح طرح کے الزامات وہ کافر لوگ لگاتے گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وقت بیتتا گیا، سال بیتتے گئے، عرصہ گزرتا گیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے فریضہ نبوت میں پہلے دن سے زیادہ چاق و چوبند ہو چکے۔ آپ کے رفقاء، آپ سے محبت کرنے والے پہلے کی نسبت زیادہ ہو رہے تھے، بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور پھر رب وحدہ لا شریک کی قدرت اور منشا کچھ عجیب تھی
جب نبوت کا 10واں سال ہوا تو آپ کے رفیق چچا ابو طالب اور رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظاہری طور پر بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب ہر لمحہ آپ کی معاونت اور آپ کی مدد میں رہتے۔ کافر لوگ آپ کو ستاتے، آپ کو پریشان کرتے تو چچا ابو طالب ان کا مقابلہ بھی کرتے، ان سے جھگڑا بھی کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر ہاتھ بھی رکھتے اور دلاسا بھی دیتے۔ اور جب گھر تشریف لاتے تو آپ کی رفیقہ حیات زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عظیم رفاقت کا مظاہرہ کرتی، عظیم محبت کا مظاہرہ کرتی، دن بھر کی تکالیف، دن بھر کی اذیتیں، کافروں کے پتھر مارنا، کافروں کے تیر مارنا، کافروں کے تانے مارنا، کافروں کا ہر زاویے سے پریشان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ ان ساری امتحانوں، سارے آزمائشوں پر دلاسا دیتی، حوصلہ دیتی کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کا معاون اور مددگار ہے، اللہ آپ کی ہر حال میں مدد فرمائے گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دلاسا دیتی، پیار محبت سے آپ کا خون پونچھتی، آپ کے آنسو پونچھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پھر دودھ گرم کر کے پیش کر دیتی، تو یہ بڑا حوصلہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ 10واں سال اعلان نبوت کے بعد اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غموں کا سال قرار دیا۔ رفیق چچا بھی فوت ہو گئے اور رفیقہ حیات بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو پھر ظاہری طور پر آپ کے امتی تھے، آپ کے لوگ کلمہ پڑھنے والے کم لوگ تھے، آپ کے رفقاء میں سے بہت کم لوگ تھے۔ کافر جو ہیں ان کا ظلم و ستم اس 10ویں سال کے بعد اور زیادہ بڑھ گیا، اس کے اندر شدت آ گئی، اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ پہلے وہ تھوڑا ستاتے تھے، ڈر تھا ابو طالب کا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ایک مضبوط خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کے خاندان کا اور ان کا بھی ایک رعب اور دبدبہ تھا، عظیم تاجرہ تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس وجہ سے ان کے دل کے اندر، کافروں کے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف کی کیفیت بھی ہوتی تھی کسی نہ کسی کونے کے اندر۔ تو جب یہ دونوں ہستیاں یک لخت ایک ہی سال دنیا سے چلی گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پھر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف اور بڑی اذیت جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اپنے نبوت کے منصب پر آپ تشریف لے جاتے، لوگوں کو ہدایت کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، لوگ پھر پتھر مارتے، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل میرے محبوب آج بڑے تھکے ہوئے، آج بڑی پریشانی برداشت کی ہے، اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آرام فرما ہو گئے۔ تو جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا، بیدار ہوئے، براق پیش کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ براق پر سوار ہو جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر 27ویں پارے میں ہے سدرۃ المنتہا، اور اس سے بھی آگے وہ سیر کروائی۔ تو جبرائیل امین براق لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا اور براق پر سوار ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف مسجد اقصی کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں، اور سب نے اتفاقیہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امامت کی درخواست کی، اور جبرائیل امین نے بازو پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد تاجدار رسالت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر آسمان کی بلندیوں کی طرف سفر شروع ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین ہر آسمان پر آسمان کا دروازہ جبرائیل امین کھلواتے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا، مبارکباد پیش کی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے استقبال کیا، سلام پیش کیا، مبارکباد پیش کی۔ اور پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سب انبیاء نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پرتپاک استقبال کیا، مبارکباد پیش کی، اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے کا سفر شروع ہوا۔ اختصار کر رہا ہوں، یہ بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ سمجھاتا چلا جا رہا ہوں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر آگے گئے، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنم کو دیکھا، اور پھر عرش اولا پر رب وحدہ لا شریک سے ملاقات ہوئی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے مناظر دیکھیں اور جہنم کو بھی دیکھا۔ تو یہ چیزیں قابل توجہ ہیں، یہ اختصار کے ساتھ میں ان کو بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی میں یہ بیان کر بھی دینا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب جنت کو دیکھا، جنت کی خوبصورتی کو دیکھا، تو جنت کے اندر طرح طرح کے محلات بنے ہوئے، طرح طرح کے معمولات ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے دروازے پر کچھ لوگوں کا نام لکھا ہوا دیکھا، صدقہ کرنے والوں کے نام دیکھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین سے فرماتی ہیں، جبرائیل یہ کن لوگوں کے لیے محل بنا ہوا ہے؟ تو عرض کیے، یا رسول اللہ، یہ صدقہ دینے والے اور قرضہ دینے والوں کے لیے ہے، جو لوگوں کو قرضہ دیتی ہیں، قرضہ حسنہ دیتی ہیں یا ویسے ہی قرضہ دے دیتی ہیں، ان کے لیے، یا اپنے مال سے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات پیش کرتے ہیں، یہ ان کے لیے محل بنے ہوئے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت خوبصورت موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے کو دیکھا۔ تو جبرائیل امین سے فرمایا، جبرائیل یہ کون سے لوگوں کے لیے ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہے، یعنی امامت کروانے والے لوگ اور اذان دینے والے لوگ جو رب وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ اذان دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کا مرتبہ اور منصب ہے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں قیامت کے دن ان کی گردنیں سب سے اونچی ہیں۔ تو پوچھا جبرائیل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں اذان دیا کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے محلات ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور محل دیکھا،
تو فرمایا جبرائیل یہ کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا یہ غصے کو پی جانے والے لوگوں کے لیے، یعنی اس طرح ہر طبقہ فکر کے لیے، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، جو کسی کے پاس منصب، مرتبہ اور درجہ ہوگا، اس کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ وحدہ لا شریک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہولناکیوں کا بھی ذکر کیا، یعنی جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے اندر جلنے والے، جہنم کے اندر پگھلنے والے لوگ، ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ تو ایسے لوگ جو اپنا گوشت کھا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی ہیں، یہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے تھے، اور مردار کھانے والے لوگ بھی دیکھے، اور سینوں سے لٹکے ہوئے لوگ بھی دیکھے، جو مال سے محبت کرتے، مال کو خرچ نہیں کرتے، مال سے صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات نہیں کرتے، ان کے لیے رب وحدہ لا شریک نے بھی ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ وہ تمہارا مال ہے، آج اس کا مزہ چکھو، جس کو دنیا میں رہتے ہوئے تم جمع کر کے، اکٹھا کر کے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی شمار چیزیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جو پتھر کھا رہے ہیں، بڑا بڑا پتھر، وہ ان کے حلق سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے پانی کا گھونٹ گزر جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پتھر نگلنے والے، یہ پتھر کھانے والے لوگ کون ہیں؟ تو یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں، اور یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، سودی کاروبار کرنے والے، حرام کھانے والے، حرام کا کاروبار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو آج انسانوں کو بھی کھا رہے ہیں، مردار کے گوشت بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، یہ جنگل میں پتھر بھی کھا رہے ہیں اور پھر لکڑیاں بھی کھا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا یہ ہولناک انجام ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ پھر ایسے ہوں گے جن کے پیٹ مکانوں کی طرح ہوں گے، بہت بڑے بڑے پیٹ مکانوں کی طرح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھے بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے، دروازے جیسے لگے ہوتے ہیں، ان کے منہ ایسے کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر سانپ داخل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ہر برا جانور داخل ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی وہ لوگ ہیں جو مردار کھانے والے، حرام کھانے والے لوگ ہیں، سود کھانے والے، لوگوں کو دغا بازی سے ان کا پیسہ ہڑپ کرنے والے، یہ لوگ ہیں۔ واقعہ معراج کا مدعا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے معمولات کو، صرف یہ نہیں کہ معراج کا واقعہ پڑھ لیا، سن لیا، واہ جی واہ کمال ہو گیا، کمال یہ ہو جائے گا ہم واقعہ معراج کو پڑھیں اور سنیں اور اپنی زندگیوں پر اس کو لاگو کریں، حرام کھانا چھوڑ دے، غیبت کرنا چھوڑ دے، کسی کا حق مارنا چھوڑ دے۔ جب یہ چیزیں ہم لوگ چھوڑ دیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی حقیقی بندگی بنے گی، پھر ہماری عبادت ہمیں سکون دے گی۔ ہم حرام کھا کر عبادت کرتے ہیں، حرام پیسہ کما کے عمرہ کرتے ہیں، لوگوں کا حق مار کے حج کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نفع نہیں دیتا۔ حج کرنا، کعبہ معظمہ کی زیارت کرنا اتنا بڑا شرف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے، دیکھ لیتا ہے، رب وحدہ لا شریک پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور حج کی یہ فضیلت ہے، جو حج کر کے آتا ہے پچھلے گناہ اس کے ایک دفعہ معاف ہو جاتے ہیں، پر ہم گناہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، یعنی کسی کا حق مار کے حج پہ چلے گئے، کسی کا حق طلب کر کے، کسی کا پیسہ مار کے عمرے پہ چلے گئے، تو یہ تو پھر وہ بات نہیں نہ بنے گی۔ بات اس وقت بنے گی جب محنت سے کما کر، حلال کما کر، حلال اپنے پیٹ میں ڈال کر عبادت کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو سکون بھی آئے گا اور اطمینان بھی آئے گا۔